نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں جس مضمون کا ہم مطالعہ کریں گے اس کا عنوان ہے انسانی قانون اور الہی قانون۔ انسانی قانون اور الہی قانون، یہ مضمون مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے، اور یہ ترجمان القرآن 1933 عیسوی میں شائع ہوا۔ گزشتہ ماہ دسمبر 1933 عیسوی کی ابتدا میں امریکہ کے قانون تحریم خمر کی تنسیخ کا باقاعدہ اعلان ہو گیا، اور تقریباً 14 برس کے بعد نئی دنیا کے باشندوں نے پھر خشکی سے تری کے حدود میں قدم رکھا۔ جمہوریہ امریکہ کی صدارت پر مسٹر روزویلٹ کا فائز ہونا خشکی پر تری کی فتح کا اعلان تھا۔ اس کے بعد پہلے تو اپریل 1933 عیسوی میں ایک قانون کے ذریعے سے 2-3% الکحل کی شراب کو جائز کیا گیا۔ پھر چند مہینے نہ گزرے تھے کہ دستور جمہوریہ امریکہ کی 18ویں ترمیم ہی منسوخ کر دی گئی، جس کی روح سے ریاستہائے متحدہ کے حدود میں شراب کی خرید و فروخت، درآمد و برآمد اور ساخت و پرداخت حرام قرار دی گئی تھی۔ قانون کے ذریعے سے اخلاق و معاشرت کی اصلاح کا یہ سب سے بڑا تجربہ تھا، جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ 18ویں ترمیم سے پہلے کئی سال تک اینٹی سیلون لیگ رسائل و جرائد، خطبات، تصاویر، میجک لینٹرن، سینما اور بہت سے دوسرے طریقوں سے شراب کی مضرتیں اہل امریکہ کے ذہن نشین کرنے کی کوشش کرتی رہی، اور اس تبلیغ میں اس نے پانی کی طرح روپیہ بہایا۔ اندازہ کیا گیا کہ تحریک کی ابتدا سے لے کر 1925 عیسوی تک نشر و اشاعت پر $6.5 کروڑ صرف ہوئے، اور شراب کے خلاف جس قدر لٹریچر شائع کیا گیا وہ تقریباً 9 ارب صفحات پر مشتمل تھا۔ اس کے علاوہ قانون تحریم کی تنفیذ کے مصارف کا جس قدر بار گزشتہ 14 سال میں امریکی قوم کو برداشت کرنا پڑا ہے، اس کی مجموعی مقدار 45 کروڑ پاؤنڈ بتائی جاتی ہے، اور حال میں ممالک متحدہ امریکہ کے محکمہ عدل نے جنوری 1920 عیسوی سے اکتوبر 1933 عیسوی تک کے جو اعداد و شمار شائع کیے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قانون کی تنفیذ کے سلسلے میں 200 آدمی مارے گئے، 5,74,335 قید کیے گئے، 1,60,00,000 پاؤنڈ کے جرمانے عائد کیے گئے، 40,40,00,000 پاؤنڈ کی مالیت کے املاک ضبط کی گئیں۔ جان و مال کے یہ ہولناک نقصانات صرف اس لیے برداشت کیے گئے کہ 20ویں صدی کی اس مہذب ترین قوم کو، جس کا آفتاب علم نصف النہار پر پہنچا ہوا ہے، الخبائث کی بے شمار روحانی، اخلاقی، جسمانی اور مالی مضرتوں سے آگاہ کیا جائے۔ لیکن تحریم سے پہلے کئی سال کی مسلسل کوششیں، جن میں حکومت کی طاقت بھی شریک تھی، امریکی قوم کے عزم میخواری کے آگے ناکام ہو گئیں، اور تاریخ عالم کا بڑا اصلاحی جہاد آخرکار بے سود ثابت ہوا۔ تحریم خمر کی یہ ناکامی اور قانون تحریم کی یہ تنسیخ کچھ اس وجہ سے نہیں ہے کہ شراب کی وہ مضرتیں جن کو دور کرنے کے لیے پروپیگنڈا اور قانون کی طاقت استعمال کی گئی تھی اب منفعتوں سے بدل گئی ہیں، یا کسی نئے علمی انکشاف نے ان خیالات کو غلط ثابت کر دیا ہے جو پہلے قائم کیے گئے تھے۔ برعکس اس کے آج پہلے سے بھی زیادہ وسیع و کثیر تجربات کی بنا پر یہ حقیقت تسلیم کی جاتی ہے کہ قہبہ گری، زنا، عمل قوم لوط، چوری، قمار بازی، قتل و خون اور ایسے ہی دوسرے اخلاقی مفاسد
اس ام الخبائث کے قریب ترین رشتہ دار ہیں، اور مغربی اقوام کی اخلاق، صحت، معیشت اور معاشرت کی تباہی میں اس کا بڑا حصہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود جس چیز نے آج حکومت امریکہ کو اپنا قانون واپس لینے اور حرام کو حلال کر دینے پر مجبور کر دیا ہے، وہ صرف یہ ہے کہ امت امریکیہ کی عظیم اکثریت کسی طرح شراب چھوڑنے پر راضی نہ ہوئی، اور وہی پبلک جس کے ووٹ نے اب سے 14 برس پہلے یہ چیز حرام کی تھی، اب اس کو حلال کرنے پر اصرار کرنے لگی۔ جہاں تک ہم کو معلوم ہے، میں خواری کے نقصانات سے کسی بڑے سے بڑے حامی شراب نے بھی کبھی انکار نہیں کیا، اور نہ کبھی مخالفین تحریم نے شراب کے محاسن کی کوئی ایسی فہرست پیش کی جو ان قبائح کے مقابلے میں کچھ بھی وزن رکھتی ہو۔ جس وقت امریکن کانگریس میں رائے عامہ کی تائید سے دستور کی 18ویں ترمیم پیش ہوئی تھی، اس وقت خشکی اور تری کے درمیان ہر طرح موازنہ کر لیا گیا تھا، اور انہی تمام مضرتوں اور خرابیوں کا لحاظ کرتے ہوئے کانگریس نے وہ ترمیم منظور کی تھی۔ 46 ریاستوں نے اس ترمیم کی توثیق کی تھی۔ دارالمبعوثین ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز اور مجلس شیوخ یعنی سینٹ نے اس ترمیم کے مطابق قانون تحریم پاس کیا تھا۔ یہ سب کچھ امریکی قوم کی مرضی سے ہوا، اور جب تک تحریم کا معاملہ کاغذ و زبان تک رہا، قوم خوشی خوشی اس کی تائید کرتی رہی، مگر جو ہی کہ یہ تحریم عالم معاملہ میں آئی، تمام امت امریکیہ کا رنگ بدل گیا۔ ام الخبائثہ کے ہجر میں پہلی رات بسر کرتے ہی دنیا کی سب سے زیادہ متمدن، ذی علم، ذی ہوش، حقائق پسند اور ترقی یافتہ قوم دیوانی ہو گئی، اور اس نے جوش و جنون میں وہ حرکتیں شروع کر دیں جن سے شبہ ہوتا تھا کہ یہ قوم مشرقی شاعری کے خیالی عاشقوں کی طرح فی الواقع اپنا سر پھوڑ ڈالے گی۔ اجازت یافتہ شراب خانوں کے بند ہوتے ہی تمام ملک میں لکھوکھا خفیہ شراب خانے قائم ہو گئے، جن میں قانون کی گرفت سے بچ کر شراب پینے، پلانے، بیچنے اور خریدنے کے عجیب طریقے اختیار کیے جاتے تھے۔ کسی شخص کا اپنے کسی دوست یا عزیز کو کسی خفیہ شراب خانے اور اس کے مقررہ اشارے یعنی پاس ورڈ کا پتہ بتا دینا ایک خاص مہربانی کا فعل سمجھا جاتا تھا۔ پہلے تو حکومت لائسنس یافتہ شراب خانوں کی تعداد، ان کی شرابوں کی نوعیت اور ان میں آنے جانے والوں کے حالات کی نگرانی کر سکتی تھی، مگر اب یہ بدکاری کے اڈے اس کی نگرانی کے حدود سے آزاد تھے۔ ان کی تعداد قبل تحریم کے اجازت یافتہ شراب خانوں سے کئی گنا زیادہ ہو گئی۔ ان میں ہر قسم کی بدترین شرابیں فروخت ہونے لگیں جو صحت کے لیے غائب درجے مضر تھیں۔ ان میں کم سن لڑکوں اور لڑکیوں کی آمد و رفت بہت بڑھ گئی، جس کے ہولناک نتائج سے ریاست ہائے متحدہ کے اہل فکر میں عام اضطراب برپا ہو گیا۔ شراب کی قیمت پہلے سے کئی گنی زیادہ ہو گئی۔ مے فروشی کا پیشہ ایک بہت بڑا پرمنفعت پیشہ بن گیا، اور ہزاروں لاکھوں آدمی یہی کاروبار کرنے لگے۔ خفیہ مے خانوں کے علاوہ بکثرت پھیری لگانے والے مے فروش پیدا ہو گئے جو گویا چلتے پھرتے مے خانے تھے۔ یہ لوگ مدرسوں، دفتروں، ہوٹلوں، تفریح گاہوں، حتیٰ کہ لوگوں کے گھروں تک پہنچ کر شراب بیچنے اور نئے نئے گاہک پیدا کرنے لگے۔ کم سے کم اندازہ یہ ہے کہ زمانہ قبل تحریم کی بنسبت زمانہ بعد تحریم میں امریکہ کے مے فروشوں کی تعداد 10 گنی زیادہ ہو گئی۔ شہروں سے گزر کر دیہات تک میں یہ کاروبار پھیل گیا۔ گاؤں گاؤں شراب کشید کرنے کے خفیہ کارخانے قائم ہو گئے۔ تحریم سے پہلے امریکہ میں عرق کشی کی اجازت یافتہ کارخانوں کی تعداد کل 400 تھی۔ تحریم کے بعد 7 سال کے اندر 79,437 کارخانے دار پکڑے گئے، 93,831 بھٹیاں ضبط کی گئیں، اور پھر بھی شراب فروشی کے کاروبار میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ محکمہ تحریم کے ایک سابق کمشنر کا بیان ہے کہ ہم کل کارخانوں اور بھٹیوں کا صرف 10واں حصہ پکڑ سکے ہیں۔ اسی طرح شراب کی مقدار میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا۔ تخمینہ کیا گیا ہے کہ تحریم کے زمانے میں امریکہ کے باشندے ہر سال 20 کروڑ گیلن شراب پینے لگے تھے۔ یہ مقدار استعمال
قبل تحریم کی مقدار سے بہت زیادہ تھی۔ جو شراب اس قدر کثیر مقدار میں استعمال کی جانے لگی تھی وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بھی حد درجے خراب اور مضر صحت تھی۔ اتباع کا بیان ہے، یعنی ڈاکٹرز کا بیان ہے کہ اس چیز کو شراب کے بجائے زہر کہنا زیادہ صحیح ہے۔ اس کی حلق سے اترتے ہی معدے اور دماغ پر اس کے زہریلے اثرات مترتب ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور 2 دن تک اعصاب اس سے متاثر رہتے ہیں۔ اس کے نشے میں انسان کسی خوش باشی اور خوش فعلی کے مطلب کا نہیں رہتا، بلکہ اس کی طبیعت شورش اور ہنگامہ آرائی اور ارتکاب جرم کی جانب مائل ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی شرابوں کی کثرت استعمال نے اہل امریکہ کی جسمانی صحت کو تباہ کر ڈالا۔ مثال کے طور پر شہر نیو یارک کے اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ تحریم سے پہلے 1918 عیسوی میں الکحل کے اثر سے بیمار ہونے والوں کی تعداد 3741 اور مرنے والوں کی تعداد 252 تھی۔ 1926 عیسوی میں بیمار ہونے والوں کی تعداد 11,000 اور مرنے والوں کی تعداد 7,500 تک پہنچ گئی۔ ان کے علاوہ جو لوگ بالواسطہ شراب کے اثرات سے متاثر ہو کر ہلاک یا زندہ درگور ہو گئے، ان کی تعداد کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح جرائم، خصوصاً بچوں اور نوجوانوں کے جرائم میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا۔ امریکہ کے ججوں کا بیان ہے کہ ہمارے ملک کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ کبھی اتنی کثیر تعداد میں بچے بحالت نشہ گرفتار ہوئے ہوں۔ جب کمسنی کے جرائم حد سے بڑھ گئے تو اس کی تحقیقات کی گئیں اور ثابت ہوا کہ 1920 عیسوی سے نوجوانوں کی مے خواری اور عربدہ جوئی میں سال بسال زیادتی ہوتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ بعض شہروں میں 8 سال کے اندر 200% اضافہ ہوا۔ 1933 عیسوی میں امریکہ کی نیشنل کرائم کونسل کے ڈائریکٹر کرنل موس نے بیان کیا کہ اس وقت امریکہ کے 3 آدمیوں میں سے 1 آدمی جرائم پیشہ ہے اور ہمارے ہاں قتل کے جرائم میں 350% اضافہ ہوا ہے۔ غرض 14 سال کے اندر امریکہ میں تحریم خمر کے جو نتائج ظاہر ہوئے ان کا خلاصہ یہ ہے۔ قانون کا احترام دلوں سے اٹھ گیا اور سوسائٹی کے ہر طبقے میں خلاف ورزی قانون کی بیماری پھیل گئی۔ تحریم خمر کا اصل مقصد بھی حاصل نہ ہوا، بلکہ اس کے برعکس یہ چیز حرام ہونے کے بعد اس سے بھی زیادہ استعمال ہونے لگی جتنی حلال ہونے کے زمانے میں استعمال ہوتی تھی۔ قانون تحریم کی تنفیذ میں حکومت کا اور خفیہ طریقے سے شراب خریدنے میں رعایا کا بے حساب مالی نقصان ہوا اور ایک ملک کے معاشی حالات تباہ ہونے لگے۔ امراض کی کثرت، صحت کی بربادی، شرح اموات میں اضافہ، اخلاق عامہ کا فساد، سوسائٹی کے تمام طبقات اور خصوصاً نوخیز نسلوں میں ضمائم اور قباحِ کا بکثرت شائع ہونا اور جرائم میں غیر معمولی ترقی، یہ اس قانون کے تمدنی و اخلاقی ثمرات تھے۔ یہ نتائج اس ملک میں حاصل ہوئے جو 20ویں صدی کے روشن ترین زمانے میں مہذب ترین ملک سمجھا جاتا ہے، جس کے باشندے اعلیٰ درجے کے تعلیم یافتہ ہیں، جن کے دماغ علم و حکمت کی روشنی سے منور ہیں، جو اپنے نفع و نقصان کو سمجھنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ نتائج اس حالت میں ظاہر ہوئے جبکہ کروڑہا روپیہ صرف کر کے اور کئی ارب رسالے اور کتابیں شائع کر کے تمام قوم کو شراب کے نقصانات سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ یہ نتائج اس کے باوجود ظاہر ہوئے کہ امریکی قوم کی ایک بڑی اکثریت تحریم کی ضرورت کو تسلیم کر چکی تھی اور تحریم کا قانون اس کی مرضی سے پیش اور پاس ہوا تھا۔ پھر اس نتائج کا ظہور ایسی حالت میں ہوا جبکہ امریکہ کی عظیم شان سلطنت 20ویں صدی کی بہترین تنظیم کے ساتھ کامل 14 سال تک شراب نوشی اور شراب فروشی کا قلع کما کرنے پر تلی رہی۔ جب تک یہ نتائج ظاہر نہ ہوئے تھے، حکومت اور رعیت دونوں کی اکثریت شراب کو حرام قرار دینے پر متفق تھی، اس لیے شراب حرام ہو گئی۔ مگر جب معلوم ہوا کہ قوم کسی طرح شراب چھوڑنے پر راضی نہیں ہے اور زبردستی شراب چھوڑانے کا نتیجہ پہلے سے بھی خراب نکلا ہے، تو اسی حکومت اور رعیت کی اکثریت نے شراب کو حلال کرنے پر اتفاق کر لیا۔ اب ذرا ایک نظر اس ملک کی حالت پر ڈالیے جو اب سے 1350 برس پہلے کے تاریک ترین زمانے میں سب سے زیادہ تاریک ملک شمار ہوتا تھا۔ باشندے ان پڑھ، علوم و فنون کا نام و نشان نہیں، تمدن و تہذیب کا پتہ نہیں،
پڑھے لکھوں کی تعداد شاید 10,000 میں ایک، اور وہ بھی ایسے کہ آج کل کے کم سواد بھی ان سے زیادہ علم رکھتے ہوں گے۔ موجودہ زمانے کے تنظیمی ادارات اور وسائل یکسر مفقود، حکومت کا نظام بالکل ابتدائی حالت میں، اور اس کو قائم ہوئے چند سال سے زیادہ نہ ہوئے تھے۔ باشندوں کا حال یہ کہ شراب کے عاشق، ان کی زبان میں شراب کے تقریباً 250 نام پائے جاتے تھے، جن کی مثال شاید دنیا کی کسی زبان میں نہ ملے گی۔ یہ شراب کے ساتھ ان کے غیر معمولی شغف کا ثبوت ہے، اور اس کا مزید ثبوت ان کی شاعری ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور لازمہ حیات سمجھی جاتی تھی۔ اس حالت میں وہاں شراب کا مسئلہ پیش ہوتا ہے، اور رسول خدا سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خدا کا ارشاد ہے سورہ بقرہ کی آیت رکوع نمبر 27 میں، یہ تجھ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ ان دونوں میں بڑی خرابی ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمها اکبر من نفعہما۔ یہ کوئی حکم نہ تھا، بلکہ محض شراب کی حقیقت بتائی گئی تھی کہ اس میں اچھائی اور برائی دونوں موجود ہیں، مگر برائی کا پہلو غالب ہے۔ اس تعلیم کا اثر یہ ہوا کہ قوم کے گروہ نے اسی وقت سے مے خواری چھوڑ دی، تاہم اکثریت بدستور شراب کی خوگر رہی۔ پھر دوبارہ شراب کے بارے میں حکم پوچھا گیا، کیونکہ بعض لوگ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے اور غلطیاں کر جاتے تھے۔ اس پر رسول خدا نے اپنے خدا کی طرف سے یہ حکم سنایا۔ سورہ نساء کی رکوع نمبر 7 میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اے ایمان لانے والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز تم کو اس حالت میں پڑھنی چاہیے جب کہ تم جان سکو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ یہ حکم سنتے ہی لوگوں نے مے خواری کے لیے اوقات مقرر کر لیے، اور عموماً فجر اور ظہر کے درمیان یا عشاء کے بعد شراب پی جانے لگی، تاکہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کی نوبت نہ آئے یا نشے کی وجہ سے نماز نہ ترک کرنی پڑے۔ مگر شراب کی اصلی مضرت ابھی باقی تھی۔ نشے کی حالت میں لوگ فساد برپا کرتے تھے اور خون خرابے تک نوبت پہنچ جاتی تھی۔ اس لیے پھر خواہش کی گئی کہ شراب کے بارے میں صاف اور قطعی حکم دے دیا جائے۔ سورہ مائدہ کے رکوع نمبر 12 میں ارشاد ہوا، اے ایمان لانے والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ سب شیطان کی ساختہ و پرواختہ گندگیاں ہیں، لہذا تم ان سے پرہیز کرو۔ امید ہے کہ اس پرہیز سے تم کو فلاح نصیب ہوگی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، اور تم کو خدا کی یاد اور نماز سے روک دے۔ کیا یہ معلوم ہو جانے کے بعد اب تم ان سے بعد آؤ گے؟ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بات مانو اور بعد آ جاؤ۔ لیکن اگر تم نے سرتابی کی تو جان رکھو کہ ہمارا رسول کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وحذروا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وحذروا وإن تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین۔ یہ حکم آنا تھا کہ وہی شراب کے رسیا اور دخت رس کے عاشق جو اس چیز کے نام پر جان دیتے تھے، یک اس سے نفور ہو گئے۔ تحریم شراب کی منادی سنتے ہی شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے، مدینے کی گلیوں میں شراب کے نالے بہہ گئے۔ ایک محفل میں مے نوشی ہو رہی تھی اور 10-11 اصحاب شراب کے نشے میں چور تھے۔ اتنے میں رسول اللہ کے منادی کی آواز کانوں میں پہنچی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ اسی نشے کی حالت میں حکم خدا کا یہ احترام کیا گیا کہ فوراً شراب کا دور روک دیا گیا اور مٹکے توڑ ڈالے گئے۔ ایک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ شراب پی رہا تھا، منہ سے پیالہ لگا ہوا تھا۔ کسی نے آ کر تحریم خمر کی آیت پڑھی،
فوراً پیالہ اس کے لبوں سے الگ ہو گیا اور پھر ایک قطرہ بھی حلق کے نیچے نہ اترا۔ اس کے بعد جس کسی نے شراب پی اس کو جوتوں، لکڑیوں، لات مکوں سے پیٹا گیا۔ پھر 40 کوڑوں کی سزا دی جانے لگی۔ پھر اس جرم کے لیے 80 کوڑوں کی سزا مقرر کر دی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عرب سے میخواری کا نام و نشان مٹ گیا۔ پھر اسلام جہاں پہنچا اس نے قوموں کو آپ سے آپ خشک یعنی پرہیزگار بنا دیا، حتیٰ کہ آج بھی جب کہ اسلام کا اثر بہت ضعیف ہو چکا ہے، دنیا میں کروڑوں انسان ایسے بستے ہیں جو کسی قانون تحریم اور کسی نظام تعزیری کے بغیر شراب سے بالکل مجتنب ہیں۔ مسلمان قوم میں اگر مردم شماری کر کے دیکھا جائے کہ میخواروں کی تعداد کا فیصدی اوسط کیا ہے تو شاید قوم اب بھی دنیا کی تمام قوموں سے زیادہ پرہیزگار پائی جائے گی۔ پھر اس قوم میں جو لوگ شراب پیتے بھی ہیں وہ بھی اس کو گناہ سمجھتے ہیں، دل میں اپنے فعل پر نادم ہوتے ہیں اور بسا اوقات خود تائب ہو جاتے ہیں۔ عقل و حکمت کی مملکت میں آخری فیصلہ تجربہ و مشاہدے پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ شہادت کبھی جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ اب آپ کے سامنے ایک تجربہ امریکہ کا ہے اور دوسرا تجربہ اسلام کا، دونوں کا فرق بالکل ظاہر ہے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ ان کا تقابل کر کے اس سے سبق حاصل کریں۔ امریکہ میں برسوں تک شراب کے خلاف تبلیغ کی گئی، کروڑوں روپیہ اس کی مذہتوں کے اعلان و اشتہار پر صرف کیا گیا۔ فن طب سے، اعداد و شمار کی شہادتوں سے، عقلی استدلال سے اس کے جسمانی، اخلاقی، معاشی نقصانات اس طرح ثابت کیے گئے کہ ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تصویروں کے ذریعے سے شراب کی مذرتیں برالعین مشاہدہ کرا دی گئیں اور پوری کوشش کی گئی کہ لوگ خود اس کی خرابیوں کے قائل ہو کر اس کو چھوڑ دینے پر آمادہ ہو جائیں۔ پھر قوم کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت کانگریس نے اکثریت کے ساتھ اس کی تحریم کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے قانون پاس کر دیا۔ پھر حکومت نے، اور اس حکومت نے جو اس وقت دنیا کی عظیم ترین طاقتوں میں سے ہے، اس کی خرید و فروخت، ساخت و پرداخت، درآمد و برآمد کو روکنے کے لیے اپنی ساری قوتیں صرف کر ڈالیں، مگر وہ قوم جو اس وقت تعلیم یافتہ اور روشن خیال قوموں کی صف اول میں ہے، اس کو چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئی۔ آخر کار 14-15 برس کی قلیل مدت ہی میں قانون مجبور ہو گیا کہ حرام کو پھر حلال کر دے۔ دوسری طرف اسلام میں شراب کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں کیا گیا، نشر و اشاعت پر ایک پیسہ بھی صرف نہ ہوا، کوئی اینٹی سیلون لیگ قائم نہیں کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے شراب حرام کر دی ہے، اور جو ہی کہ یہ حکم اس زبان سے نکلا، تمام قوم، اور وہ قوم جو شراب کے عشق میں امریکہ سے بڑھ کر تھی مگر اصلاحی علم و دانش میں ان سے کوئی نسبت نہ رکھتی تھی، شراب سے باز آ گئی۔ اور ایسی بات آئی کہ جب تک وہ اسلام کے دائرے میں ہے اس کی خشکی سے تری کی جانب تجاوز کرنا ممکن نہیں ہے۔ خشکی کے حصار میں بند رہنے کے لیے وہ کسی حاکمانہ قوت، کسی احتساب اور کسی نظام تعدیلی کی محتاج نہیں ہے۔ اگر کوئی قوت جابرہ موجود نہ ہو تب بھی اس سے باز رہے گی۔ پھر یہ تحریم ایسی تحریم نہیں ہے جس کو کسی طرح تحلیل سے بدلا جا سکتا ہو۔ اگر تمام عالم کے مسلمان بالاتفاق شراب کی تائید میں ووٹ دے دیں تب بھی یہ حرام کبھی حلال نہیں ہو سکتا۔ آپ اس عظیم الشان تفاوت کے اسباب پر غور کریں گے تو اس سے چند ایسی باتیں معلوم ہوں گی جو نہ صرف شراب کے معاملے میں بلکہ قانون و اخلاق کے تمام مسائل میں اصول کلیہ کا حکم رکھتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسانی معاملات کی تنظیم میں اسلام اور دنیاوی قوانین کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے۔ دنیاوی قوانین کا انحصار سراسر انسانی رائے پر ہے، اس لیے وہ نہ صرف اپنے کلیات بلکہ ہر جزئیے میں عوام یا خواص کی رائے کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہیں۔ اور انسانی رائے کا، خواہ وہ عوام کی ہو یا خواص کی، حال یہ ہے کہ وہ ہر آن داخلی میلانات اور رجحانات، خارجی اسباب و عوامل اور علم و عقل کے تغیر پذیر احکام سے، جو ضروری نہیں کہ ہمیشہ صحیح ہوں، متاثر ہوتی رہتی ہے۔ ان تاثرات سے آراء و افکار میں تغیر ہوتا ہے۔ اس تغیر سے لازمی طور پر اچھے اور برے، صحیح اور غلط، جائز اور ناجائز، حرام اور حلال کے معیارات بدلتے رہتے ہیں، اور ان کے بدلنے کے ساتھ ہی قانون کو بھی بدل جانا پڑتا ہے۔ اس طرح اخلاق اور تہذیب کا کوئی پائیدار، مستقل، ناقابل تغیر معیار قائم ہی نہیں ہونے پاتا۔ انسان کا تلون قانون پر حکمرانی کرتا ہے
اور قانون کا تلون انسانی زندگی پر۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی نومشق موٹر چلا رہا ہو اور اس کے ناآزمودہ ہاتھ بے قاعدگی کے ساتھ اسٹیئرنگ کو کبھی ادھر اور کبھی ادھر گھما رہے ہوں۔ اس کی ان باقاعدہ گردشوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ موٹر کی حرکت بھی بے قاعدہ اور غیر مستقیم ہوگی، وہ استقلال کے ساتھ کسی ایک معین راستے پر نہ چل سکے گی، اور جب وہ آڑی ترچھی رفتار سے چلے گی تو خود چلانے والے حضرت ہی پر اس کا اثر پڑے گا۔ کبھی وہ سیدھے راستے پر ہوں گے اور کبھی ٹیڑھے راستے پر، کہیں کسی گڑھے میں جا گریں گے، کہیں کسی دیوار سے ٹکرائیں گے اور کہیں نشیب و نفراس کے دھچکے کھائیں گے۔ بخلاف اس کے اسلام میں قانون و اخلاق کے کلیات تمام تر اور جزیات بیشتر خدا اور رسول کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ انسانی رائے کو ان میں ذرہ برابر دخل نہیں ہے، اور جزیات میں کسی حد تک دخل ہے بھی وہ اس قدر ہے کہ زندگی کے تغیر پذیر حالات کا لحاظ کرتے ہوئے ان کلی احکام اور جزئی نظائر سے حسب مواقع نئے جزیات مستنبط کرتے رہیں، جن کو لازماً اصول شرع کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس الہی قانون سازی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اخلاق اور تہذیب کا ایک مستقل اور غیر تغیر پذیر معیار موجود ہے۔ ہمارے اخلاقی و مدنی قوانین میں تلون نام کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کل کا حرام آج حلال اور کل پھر حرام نہیں ہو سکتا۔ یہاں جو حرام کر دیا گیا وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور جو حلال کر دیا گیا وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے۔ ہم نے اپنے موٹر کا اسٹیئرنگ ایک ماہر کامل کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اب ہم مطمئن ہیں کہ وہ موٹر کو سیدھے راستے پر چلائے گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین۔ اللہ ایمان لانے والوں کو ایک پکی بات کے ذریعے دنیا اور آخرت کی زندگی میں ثبات اور قرار بخشتا ہے، اور نافرمان ظالموں کو آوارہ کر دیتا ہے کہ کہیں جم نہیں سکتے۔ اس میں ایک دوسرا اہم نکتہ بھی ہے۔ دنیاوی طاقتیں انسانی زندگی کے لیے ضوابط بنانے اور اخلاق، معاشرت و تمدن کی اصلاح کرنے کے لیے ہمیشہ اس کی محتاج رہتی ہیں کہ ہر جزئی معاملے میں پہلے عوام کو اصلاح کے لیے راضی کریں، پھر عمل کی جانب قدم بڑھائیں۔ ان کے قوانین کی ہر دفعہ اپنے نفاذ کے لیے عامہ خلائق کی رضا پر منحصر ہوا کرتی ہے، اور جس اصلاحی یا تنظیمی قانون کا نفاذ عوام کی رضا کے خلاف کر دیا گیا ہو، اسے بعد از خراب ہائے بسیار منسوخ کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہ صرف امریکہ کا تجربہ ہے بلکہ دنیا کے تمام تجربات اس بات پر شہادت دے رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیاوی قوانین در حقیقت اصلاح اخلاق و معاشرت کے معاملے میں قطعاً ناکارہ ہیں۔ وہ جن بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، انہی کی رضا پر ان قوانین کو منظور یا نامنظور ہونا اور نافذ یا منسوخ ہو جانا منحصر ہے۔ اسلام نے اس اشکال کو ایک دوسرے طریقے سے حل کیا ہے۔ آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس مشکل کا کوئی حل بجز اس کے نہیں ہے۔ وہ تمدن، معاشرت اور اخلاق کے مسائل کو چھیڑنے اور قوانین شریعت کی اطاعت کا مطالعہ کرنے سے پہلے انسان کو دعوت دیتا ہے کہ خدا اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر ایمان لے آئے۔ یہ بات یقیناً انسان کی رضا پر منحصر ہے کہ وہ ایمان لائے یا نہ لائے، مگر جب وہ ایمان لے آیا تو اس کی رضا و عدم رضا کا کوئی سوال باقی نہ رہا۔ اب خدا کی طرف سے اس کا رسول جو حکم بھی دے اور خدا کی کتاب جو قانون بھی مقرر کرے وہ اس کے لیے واجب الاطاعت ہے۔ اس ایک اصل کے قائم ہو جانے کے بعد شریعت اسلامی کے تمام قوانین اس پر نافذ ہو جائیں گے، اور کسی جزئی یا کلی مسئلے میں اس کی رضامندی یا نارضامندی کا دخل نہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں جو کام کروڑوں بلکہ اربوں روپے کے صرف اور بے نظیر تبلیغ و اشاعت اور حکومت کی زبردست کوششوں کے باوجود نہ ہو سکا، وہ عالم اسلام میں خدا کی جانب سے رسول خدا کی صرف ایک منادی سے ہو گیا۔ تیسری سبق آموز بات یہ ہے کہ کوئی انسانی جماعت خواہ کتنی ہی علوم و فنون کی روشنی سے بیراور ہو اور خواہ عقلی ترقیات کے آسمانی پر کیوں نہ پہنچ جائے، اگر وہ الہی قوانین کی تابع فرمان نہ ہو اور ایمان کی قوت نہ رکھتی ہو تو کبھی ہوائے نفس کے چنگل سے نہیں نکل سکتی۔ اس پر خواہشات نفسانی کا غلبہ اتنا شدید رہے گا کہ جس چیز پر اس کا نفس مائل ہوگا اس کی مضرتیں اگر آفتاب سے بھی زیادہ روشن کر کے دکھا دی جائیں، اگر اس کے خلاف سائنس یعنی پرستاران عقل کے معبود کو بھی
گواہ بنا کر لا کے کھڑا کر دیا جائے، اگر اس کے مقابلے میں اعداد و شمار کی بھی شہادتیں پیش کر دی جائیں جو ارباب حکمت کی نگاہ میں ہرگز جھوٹی نہیں ہو سکتی، اگر اس کی خرابیاں تجربہ و مشاہدے سے بھی ثابت کر دی جائیں، تب بھی وہ کبھی اپنے نفس کے معشوق کو نہ چھوڑے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں حادثہ اخلاقی پیدا کرنا اور اس کے ضمیر کی تشکیل کرنا اور اس میں اتنی طاقت بھر دینا کہ وہ نفس پر غالب آ جائے، فلسفہ و سائنس کے بس کی بات نہیں ہے۔ فلسفہ و سائنس کی بات ہے اور نہ عقل و خرد کی بات ہے۔ یہ کام بجز ایمان کے اور کسی چیز کے ذریعے سے انجام نہیں پا سکتا۔ مغربی تہذیب کی خودکشی، اس مضمون کو مولانا ابو لالا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں، سیاست، تجارت، صنعت و حرفت اور علوم و فنون کے میدانوں میں مغربی قوموں کے حیرت انگیز اقدامات کو دیکھ کر دل اور دماغ سخت دہشت زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ شاید ان قوموں کی ترقی لازوال ہے، دنیا پر ان کے غلبے اور تسلط کا دائمی فیصلہ ہو چکا ہے، ربع مسکون کی حکومت اور عناصر کی فرما روائی کا انہیں ٹھیکہ دے دیا گیا ہے، اور ان کی طاقت ایسی مضبوط بنیادوں پر قائم ہو گئی ہے کہ کسی کے اکھاڑے نہیں اکھڑ سکتی۔ ایسا ہی گمان ہر زمانے میں ان سب قوموں کے متعلق کیا جا چکا ہے جو اپنے اپنے وقت کی غالب قومیں تھیں۔ مصر کے فرعونہ، عرب کے عاد و ثمود، عراق کے کلدانی، ایران کے اکاسرہ، یونان کے جہانگیر فاتح، روم کے عالمگیر فرمانروا، مسلمانوں کے جہاں کشا مجاہد، تاتار کے عالم سوز سپاہی، سب اس کرۂ خاکی کے اسٹیج پر اسی طرح غلبہ و قوت کے تماشے دکھا چکے ہیں۔ ان میں سے جس جس کے کھیل کی باری آئی، اس نے اپنی چلت پھرت کے کرتب دکھا کر اسی طرح دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ ہر قوم جب اٹھی ہے تو وہ اسی طرح دنیا پر چھا گئی ہے، اسی طرح اس نے چار دانگے عالم میں اپنی شوکت و جبروت کے ڈنکے بجائے ہیں، اسی طرح دنیا نے مبہوت ہو کر گمان کیا ہے کہ ان کی طاقت لازوال ہے، مگر جب ان کی اجل پوری ہو گئی اور حقیقت میں لازوال طاقت رکھنے والے فرمانروا نے ان کے زوال کا فیصلہ صادر کر دیا تو وہ ایسے گرے کہ اکثر تو صفحہ ہستی سے ناپید ہو گئے، اور بعض کا نام و نشان اگر دنیا میں باقی رہا بھی تو اس طرح کہ وہ اپنے محکوموں کے محکوم ہوئے، اپنے غلاموں کے غلام بنے، اپنے مغلوبوں کے مغلوب ہو کر رہے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 137 میں اسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ کائنات کا نظام کچھ اس طور پر واقع ہوا ہے کہ اس میں کہیں سکون اور ٹھہراؤ نہیں ہے، ایک پیہم حرکت، تغیر اور گردش ہے جو کسی چیز کو ایک حالت پر قرار نہیں لینے دیتی۔ ہر کون کے ساتھ ایک فساد ہے، ہر بناؤ کے ساتھ ایک بگاڑ ہے، ہر بہار کے ساتھ ایک خزاں ہے، ہر چڑھاؤ کے ساتھ ایک اتار ہے، اور اسی طرح اس کا عکس بھی۔ ایک ماشے بھر کا دانہ آج ہوا میں اڑا اڑا پھرتا ہے، کل وہی زمین میں استحکام حاصل کر کے ایک تناور درخت بن جاتا ہے، پرسوں وہی سوکھ کر پیوند خاک ہو جاتا ہے، اور فطرت کی نمو بخشنے والی قوتیں اسے چھوڑ کر کسی دوسرے بیج کی پرورش میں لگ جاتی ہیں۔ یہ زندگی کے اتار چڑھاؤ ہیں۔ انسان جب ان میں سے کسی ایک حالت کو زیادہ طویل مدت تک جاری رہتے ہوئے دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ حالت دائمی ہے، اگر اتار ہے تو سمجھتا ہے کہ اتار ہی رہے گا، اگر چڑھاؤ ہے تو خیال کرتا ہے کہ چڑھاؤ ہی رہے گا۔ لیکن یہاں فرق جو کچھ بھی ہے دیر اور سویر کا ہے، دوام کسی حالت میں کسی کو بھی نہیں ہے، دوام کسی حالت کو بھی نہیں ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ دنیا کے حالات ایک طرح کی
دوری حرکت میں گردش کر رہے ہیں۔ پیدائش اور موت، جوانی اور بڑھاپا، قوت اور ضعف، بہار اور خزاں، شگفتگی اور پسمردگی، سب اسی گردش کے مختلف پہلو ہیں۔ اس گردش میں باری باری سے ہر چیز پر ایک دور اقبال کا آتا ہے، جس میں وہ بڑھتی ہے، پھیلتی ہے، قوت اور زور دکھاتی ہے، حسن اور بہار کی نمائش کرتی ہے، حتیٰ کہ اپنی ترقی کی انتہائی حد کو پہنچ جاتی ہے۔ پھر ایک دوسرا دور آتا ہے جس میں وہ گھٹتی ہے، مرجھاتی ہے، ضعف اور ناتوانی میں مبتلا ہوتی ہے، اور آخرکار وہی قوتیں اس کا خاتمہ کر دیتی ہیں جنہوں نے اس کی ابتدا کی تھی۔ یہ اپنی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور دنیا کی سب چیزوں کے مانند یہی سنت انسان پر بھی جاری ہے، خواہ اس کو فرض کی حیثیت سے لیا جائے یا قوم کی حیثیت سے۔ ذلت اور عزت، عسر اور یسر، تنزل اور ترقی، اور ایسی دوسری تمام کیفیات اسی دوری حرکت کے ساتھ مختلف افراد اور مختلف قوموں میں تقسیم ہوتی رہتی ہیں۔ باری باری سے سب پر یہ دور گزرتے ہیں، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس تقسیم میں کلیتاً محروم رکھا گیا ہو، یا جس پر کسی ایک کیفیت کو دوام بخشا گیا ہو۔ عالم اس سے کہ وہ اقبال کی کیفیت ہو یا ادبار کی، عام اس سے کہ وہ اقبال کی کیفیت ہو یا ادبار کی، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، سورہ احزاب آیت نمبر 62۔ روئے زمین کی چپے چپے پر ہم کو ان قوموں کے آثار ملتے ہیں جو ہم سے پہلے ہو گزری ہیں۔ وہ اپنے تمدن و تہذیب، اپنی صنعت و کاریگری، اپنی ہنرمندی اور چابک دستی کے ایسے نشانات دنیا میں چھوڑ گئی ہیں جن کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کل کی ترقی یافتہ اور غالب قوموں سے وہ کچھ کم نہ تھیں، بلکہ اپنے ہم عصروں پر ان کا غلبہ کچھ ان سے زیادہ تھا۔ کانوا اشد منہم قوۃ و آثار الارض وامروها اکثر مما امودها، سورہ روم آیت نمبر 9۔ مگر پھر ان کا حشر کیا ہوا؟ اقبال سامنے دیکھ کر وہ دھوکہ کھا گئے۔ نعمتوں کی بارش نے ان کو غرے میں ڈال دیا، خوشحالی ان کے لیے فتنہ بن گئی، غلبہ اور حکومت سے مغرور ہو کر وہ جبار و قہار بن بیٹھے۔ انہوں نے اپنے کرتوتوں سے اپنے نسل پر آپ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِمَّا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، سورہ ہود آیت نمبر 16۔ خدا نے ان کی سرکشی کے باوجود ان کو ڈھیل دی، اور یہ ڈھیل بھی کچھ معمولی ڈھیل نہ تھی۔ وَكَأَيٍّ مِّن قُوَّةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، سورہ حج آیت نمبر 48۔ اور یہ ڈھیل بھی کچھ معمولی ڈھیل نہ تھی، بعض قوموں کو صدیوں تک یوں ہی ڈھیل دی جاتی رہی۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، مگر ہر مہلت ان کے لیے ایک نیا فتنہ بن گئی۔ وہ سمجھے کہ خدا ان کی تدبیروں کے مقابلے میں عاجز آ گیا ہے، اور اب دنیا پر خدا کی نہیں ان کی حکومت ہے۔ آخر کار قہر الہی بھڑک اٹھا، ان کی طرف سے نظر عنایت پھر گئی، اقبال کے بجائے ادبار کا دور آ گیا۔ ان کی چالوں کے مقابلے میں خدا بھی ایک چال چلا، مگر خدا کی چال ایسی تھی کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکتے تھے، پھر اس کا توڑ کہاں سے کرتے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ خدا کی چال سامنے سے نہیں آتی، خود انسان کے اندر سے، اس کے دماغ اور دل میں سرایت کر کے اپنا کام کرتی ہے۔ وہ انسان کی عقل، اس کے شعور، اس کی تمیز، اس کی فکر، اس کے حواس پر حملہ کرتی ہے۔ وہ اس کے سینے کی آنکھیں پھوڑ دیتی ہے، وہ اس کی آنکھوں کو اندھا نہیں بلکہ عقل کو اندھا بنا دیتی ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ اور جب اس کے دل کی آنکھیں پھوٹ جاتی ہیں تو ہر تدبیر جو اپنی بہتری کے لیے سوچتا ہے وہ الٹی اس کے خلاف پڑتی ہے۔ ہر قدم وہ کامیابی کے مقصود کی طرف بڑھاتا ہے جو وہ اس کو ہلاکت کے جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کی ساری قوتیں خود اس کے خلاف بغاوت کر دیتی ہیں، اور اس کے اپنے ہاتھ اس کا گلا گھونٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، سورہ نحل آیت نمبر 51۔ اس اقبال و ادبار کا ایک مکمل نقشہ ہم کو آل فرعون اور بنی اسرائیل کے قصے میں ملتا ہے۔
اہل مصر جب ترقی کے انتہائی مدارج کو پہنچ گئے تو انہوں نے ظلم و سرکشی پر کمر باندھی۔ ان کے بادشاہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور ایک کمزور قوم بنی اسرائیل کو، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہاں جا کر آباد ہو گئی تھی، حد سے زیادہ جور و ستم کا تختہ مشق بنایا۔ آخر کار اس کی اور اہل مصر کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو خدا نے ارادہ کیا کہ ان کو نیچا دکھائے اور اس ضعیف قوم کو سربلند کرے کہ جسے وہ ہیچ سمجھتے تھے۔ چنانچہ اللہ کا ارادہ پورا ہوا۔ اس ضعیف قوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ ان کو خود فرعون کے گھر میں خود اس کے ہاتھوں سے پرورش کرایا گیا اور انہیں اس خدمت پر مامور کیا گیا کہ اپنی قوم کو مصریوں کی غلامی سے نجات دلائیں۔ انہوں نے فرعون کو نرمی کی راہ سے سمجھایا مگر وہ باز نہ آیا۔ خدا کی طرف سے فرعون اور اس کی قوم کو مسلسل تنبیہیں کی گئیں۔ قحط پر قحط پڑے، طوفان پر طوفان آئے، خون برسا، ٹڈی دل ان کے کھیتوں کو چاٹ گئے، جوؤں اور مینڈکوں نے ان کو خوب ستایا مگر ان کے تکبر میں فرق نہ آیا۔ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ جب تمام حجتیں ایک ایک کر کے ختم ہو چکیں تو عذاب الہی کا فیصلہ نافذ ہو گیا۔ خدا کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل گئے۔ فرعون اپنے لشکروں سمیت سمندر میں غرق کر دیا گیا اور مصر کی طاقت ایسی تباہ ہوئی کہ صدیوں تک نہ ابھر سکی۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ پھر بنی اسرائیل کی باری آئی۔ مصری قوم کو گرانے کے بعد کائنات کے حقیقی فرما روا نے اس قوم کو زمین کی حکومت بخشی جو دنیا میں ذلیل و خوار تھی۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور اس کو دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت عطا فرمائی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ مگر یہ فضیلت اور وراثت ارضی حسن عمل کی شرط کے ساتھ مشروط تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے پہلے ہی کہلوا دیا گیا تھا کہ تم کو زمین کی خلافت دی تو ضرور جائے گی مگر اس بات پر بھی نظر رکھی جائے گی کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، کیف تعملون۔ اور یہ وہ شرط ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ جس قوم کو بھی زمین کی حکومت دی جاتی ہے اس پر یہی شرط لگائی جاتی ہے۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون۔ پس جب بنی اسرائیل نے اپنے رب سے سرکشی کی، اس کے کلام میں تحریف کی، حق کو باطل سے بدل دیا، حرام خوری، جھوٹ، بے ایمانی اور عہد شکنی کا شیوہ اختیار کیا، زر پرست، حریص، بزدل اور آرام طلب بن گئے، اپنے انبیاء کو قتل کیا، حق کی طرف بلانے والوں سے دشمنی کی، ائمہ خیر سے منہ موڑا، ائمہ شر کی اطاعت اختیار کی، تو رب العالمین کی نظر ان کی طرف سے پھر گئی، ان سے زمین کی وراثت چھین لی گئی، ان کو عراق، یونان اور روم کے جابر سلاطین سے پامال کرایا گیا، ان کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا، ان کو ذلت و خواری کے ساتھ ملک کی خاک چھنوائی گئی، انتظام ان سے چھین لیا گیا۔ 2000 برس سے وہ خدا کی لعنت میں ایسے گرفتار ہوئے ہیں کہ دنیا میں ان کو عزت کا ٹھکانہ نہیں ملتا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ آج ہی سنت الہی کا اعادہ پھر ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ جس شامت اعمال میں پچھلی قومیں گرفتار ہوئی تھیں، اسی شامت نے آج مغربی قوموں کو آن پکڑا ہے۔ جتنی تنبیہیں ممکن تھی وہ سب ان کو دی جا چکی ہیں۔ جنگ عظیم کے مصائب، معاشی مشکلات، بیکاری کی کثرت، امراض خبیثہ کی شدت، نظام آئلی کی برہمی، یہ سب کھلی ہوئی روشن آیات ہیں جن سے وہ اگر آنکھیں رکھتے تو معلوم کر سکتے تھے کہ ظلم، سرکشی، نفس پرستی اور حق فراموشی کے کیا نتائج ہوتے ہیں، مگر وہ ان آیات سے سبق نہیں لیتے۔ حق سے منہ موڑنے پر برابر اصرار کیا جا رہے ہیں۔ ان کی نظر علت مرض تک نہیں پہنچتی، وہ صرف آثار مرض کو دیکھتے ہیں اور انہی کا علاج کرنے میں اپنی ساری تدابیر صرف کر رہے ہیں۔ اسی لیے جوں جوں دوا کی جاتی ہے مرض بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب حالات کہہ رہے ہیں کہ تنبیہوں اور حجتوں کا دور ختم ہونے والا ہے اور آخری فیصلے کا وقت قریب ہے۔ قدرت الہی نے 2 زبردست شیطان مغربی قوموں پر مسلط کر دیے ہیں
جو ان کو ہلاکت و تباہی کی طرف کھینچے لیے چلے جا رہے ہیں۔ ایک قطع نسل کا شیطان ہے اور دوسرا قوم پرستی کا شیطان۔ پہلا شیطان ان کی افراد پر مسلط ہے اور دوسرا ان کی قوموں اور سلطنتوں پر۔ پہلے نے ان کے مردوں اور ان کی عورتوں کی عقلیں خراب کر دی ہیں۔ وہ خود ان کے اپنے ہاتھوں سے ان کی نسلوں کا استحصال کر رہا ہے۔ وہ انہیں منع حمل کی تدبیریں سجاتا ہے، اسقاط حمل پر آمادہ کرتا ہے، عمل تقسیم اسٹرلائزیشن کے فوائد بتاتا ہے، جن سے وہ اپنی قوت تولید کا بیج ہی مار دیتے ہیں۔ انہیں اتنا شقی القلب بنا دیتا ہے کہ وہ بچوں کو آپ ہلاک کر دیتے ہیں۔ غرض یہ شیطان وہ ہے جو بتدریج ان سے خودکشی کرا رہا ہے۔ دوسرے شیطان نے ان کے بڑے بڑے سیاسی مدبروں اور جنگی سپہ سالاروں سے صحیح فکر اور صحیح تدبیر کی قوت سلب کر لی ہے۔ وہ ان میں خود غرضی، مسابقت، منافرت، عصبیت اور حرص و طمع کے جذبات پیدا کر رہا ہے۔ وہ ان کو مخاصم اور مانندگاہ گروہوں میں تقسیم کر رہا ہے، انہیں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھاتا ہے کہ یہ بھی عذاب الہی کی ایک صورت ہے۔ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض۔ وہ ان کو ایک بڑی زبردست خودکشی کے لیے تیار کر رہا ہے، جو تدریجی نہیں بلکہ اچانک ہوگی۔ اس نے تمام دنیا میں بارود کے خزانے جمع کر دیے ہیں اور جگہ جگہ خطرے کے مرکز بنا رکھے ہیں۔ اب وہ صرف ایک وقت کا منتظر ہے، جو ہی کہ اس کا وقت آیا وہ کسی ایک خزانے بارودت کو شتابہ دکھا دے گا اور پھر آن کی آن میں وہ تباہی نازل ہوگی جس کے آگے تمام پچھلی قوموں کی تباہیاں ہیچ ہو جائیں گی۔ یہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس میں کسی قسم کا مبالغہ نہیں ہے، بلکہ یورپ، امریکہ اور جاپان میں آئندہ جنگ کے لیے جس قسم کی تیاریاں کی جا رہی ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر خود ان کے اہل بصیرت لرز رہے ہیں اور اس جنگ کے نتائج کا تصور کر کے ان کے حواس باختہ ہوئے جاتے ہیں۔ حال میں سرگل نیومن نے، جو پہلے امریکہ کے ملٹری اسٹاف کا ایک رکن تھا، آئندہ جنگ پر ایک مضمون لکھا ہے۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ آئندہ جنگ محض فوجوں کی لڑائی نہیں ہوگی، بلکہ اسے قتل عام کہنا چاہیے، جس میں عورتوں اور بچوں تک کو نہ چھوڑا جائے گا۔ سائنسدانوں کی عقل نے جنگ کا کام سپاہیوں سے چھین کر کیمیاوی مرکبات اور بے روح آلات کے سپرد کر دیا، جو مقاتل اور غیر مقاتل ہیں تمیز کرنے سے قاصر ہیں۔ اب محارب طاقتوں کی لڑائی میدانوں اور قلعوں میں نہیں بلکہ شہروں اور بستیوں میں ہوگی، کیونکہ جدید نظریے کے مطابق غنیم کی اصل قوت فوجوں میں نہیں بلکہ اس کی آبادیوں، اس کی تجارتی منڈیوں اور صنعتی کارگاہوں میں ہے۔ اب ہوائی جہازوں سے طرح طرح کے بم برسائے جائیں گے، جن سے آتش فشاں مادے، زہریلی ہوائیں، امراض کے جراثیم نکل کر وقت واحد میں ہزاروں لاکھوں کی آبادی کو نیست و نابود کر دیں گے۔ ان میں سے ایک قسم کے بم ایسے ہیں جن کا ایک گولہ لندن کی بڑی سے بڑی عمارت کو پارا پارا کر سکتا ہے۔ ایک زہریلی ہوا کے نام سے، گرین کراس گراس کے نام سے موسوم ہے، جس کی خاصیت یہ ہے کہ جو اس کو سونگھے گا وہ ایسا محسوس کرے گا گویا پانی میں ڈوب گیا ہے۔ ایک دوسری قسم کی زہریلی ہوا، یلو کراس گراس، میں سانپ کے زہر کی سی خاصیت ہے اور اس کے سونگھنے سے بالکل وہی اثرات ہوتے ہیں جو سانپ کے کاٹنے سے ہوتے ہیں۔ اسی قسم کی 12 زہریلی ہوائیں اور بھی ہیں جو تقریباً غیر مرئی ہیں۔ ان کے اثرات ابتداً بالکل محسوس نہیں ہوتے اور جب محسوس ہوتے ہیں تو تدبیر علاج کے امکانات باقی نہیں رہتے۔ ان میں سے ایک خاص ہوا ایسی ہے جو بہت بلندی پر پہنچ کر پھیل جاتی ہے اور جو ہوائی جہاز کے حلقے سے گزرتا ہے اس کا چلانے والا یک اندھا ہو جاتا ہے۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ بعض زہریلی ہوائیں اگر 1 ٹن کی مقدار میں شہر پیرس پر چھوڑ دی جائیں تو 1 گھنٹے کے اندر کلیتاً تباہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایسا کام ہے جس کو انجام دینے کے لیے صرف 100 ہوائی جہاز کافی ہیں۔ حال میں ایک برقی آتش فشاں گولہ ایجاد کیا گیا ہے جس کا وزن صرف 1 کلو گرام ہوتا ہے، مگر اتنے سے گولے میں یہ قوت ہے کہ جب کسی چیز سے اس کا تصادم ہوتا ہے تو دفعتاً 3000 درجے فارنہیٹ کی حرارت پیدا ہوتی ہے اور اس سے ایسی آگ بھڑک اٹھتی ہے جو کسی چیز سے بجھائی نہیں جا سکتی۔ پانی اس کے حق میں پیٹرول ثابت ہوا ہے اور ابھی تک سائنس اس کے بجھانے کا کوئی طریقہ دریافت نہیں کر سکا ہے۔ خیال یہ ہے کہ ان کو شہروں کے بڑے بڑے بازاروں پر پھینکا جائے گا تاکہ اس سرے تک آگ لگ جائے گی۔ پھر جب لوگ سراسیمہ ہو کر بھاگنے لگیں گے
تو ہوائی جہازوں سے زہریلی ہواؤں کے بم برسائے جائیں گے جن سے تباہی کی تکمیل ہو جائے گی۔ ان ایجادات کو دیکھ کر ماہرین فن نے اندازہ لگایا ہے کہ چند ہوائی جہازوں سے دنیا کے بڑے سے بڑے اور محفوظ دارالسلطنتوں کو 2 گھنٹوں میں پیوند خاک کیا جا سکتا ہے۔ لاکھوں کی آبادی کو اس طرح مسموم کیا جا سکتا ہے کہ رات کو اچھے خاصے سوئیں اور صبح کو ایک بھی زندہ نہ اٹھے۔ زہریلی مادوں سے ایک پورے ملک میں پانی کے ذخائر کو مسموم، معاشی اور حیوانات کو ہلاک، کھیتوں اور باغوں کو غرق کیا جا سکتا ہے۔ ان تباہ کن حملوں کی مدافعت کا کوئی مؤثر ذریعہ بھی ایجاد نہیں ہوا ہے، بجز اس کے کہ دونوں محارب فریق ایک دوسرے پر اس طرح حملہ کریں اور دونوں ہلاک ہو جائیں۔ یہ آئندہ جنگ کی تیاریوں کا ایک مختصر بیان ہے۔ اگر آپ تفصیلات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کتاب "What would be the character of a new war" ملاحظہ کیجیے، جو جنیوا کی انٹر پارلیمنٹری یونین نے باقاعدہ تحقیقات کے بعد شائع کی ہے۔ اس کو پڑھ کر آپ اندازہ کر لیں گے کہ مغربی تہذیب نے کس طرح اپنی ہلاکت کا سامان اپنے ہاتھوں فراہم کیا ہے۔ اب اس کی عمر کا امتداد صرف اعلان جنگ کی تاریخ تک ہے۔ دوسری جنگ کے دوران، جنگ عظیم کے دوران 1939 سے 1945 تک کیا کچھ ہوا، اس کا ایک نمونہ ناگاساکی کی تباہی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور زیادہ تفصیل سے دیکھنا ہے تو لارڈ رسل کی کتاب سورج سواستیکا میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح ایک بے خدا تہذیب ایک قوم کو بھیڑیوں سے بھی لاکھ گنا بدتر درندے بنا دیتی ہے۔ جس روز دنیا کی 2 بڑی سلطنتوں کے درمیان جنگ چھڑی، اسی روز سمجھ لیجئے کہ مغربی تہذیب کی تباہی کے لیے خدا کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے، کیونکہ 2 بڑی سلطنتوں کے میدان میں اترنے کے بعد کوئی چیز جنگ کو عالمگیر ہونے سے نہیں بچا سکتی، اور جب جنگ عالمگیر ہوگی تو تباہی بھی عالمگیر ہوگی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ سورہ روم کی اس آیت میں فرمایا، لوگوں کو اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کرتوتوں سے خشکی اور تری میں فساد رونما ہو گیا تاکہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، شاید وہ اب بھی رجوع کریں۔ بہرحال اب قریب ہے کہ وراثت ارضی کا نیا بندوبست ہو اور ظالمین و مسرفین کو گرا کر کسی دوسری قوم کو، جو غالباً مستضعفین ہی میں سے ہوگی، زمین کی خلافت پر سرفراز کیا جائے۔ دیکھنا ہے کہ اس مرتبہ حضرت حق کی نظر انتخاب کس پر پڑتی ہے۔ ہمارے پاس یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ آئندہ کون سی قوم اٹھائی جائے گی۔ یہ اللہ کی دین ہے، جس سے چاہتا ہے چھینتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ مگر اس معاملے میں بھی ایک قانون ہے جسے اس نے اپنی کتاب عزیز میں بیان فرما دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قوم کو جب وہ اس کے برے اعمال کی وجہ سے گراتا ہے تو اس کی جگہ کسی ایسی قوم کو اٹھاتا ہے جو اس مغضوب قوم کی طرح بدکار اور اس کے مانند سرکش نہ ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم نے روگردانی کی تو تمہارے بجائے کسی اور قوم کو اٹھائے گا، پھر وہ تمہاری طرح کے نہ ہوں گے۔ اس لیے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج کل جو کمزور اور مغلوب النفس قومیں مغربی تہذیب کی نقالی کر رہی ہیں اور فرنگی اقوام کے محاسن کو جو تھوڑے بہت ان میں باقی رہ گئے ہیں اختیار کرنے کے بجائے ان کے مصائب کو اختیار کر رہی ہیں، جو ان کے مغلوب ہونے کی علت ہیں، ان کے لیے آئندہ انقلاب میں کامیابی اور سرفرازی کا کوئی موقع نہیں ہے۔ یہ مضمون ترجمان القرآن جمادی الاخری 1352 عیسوی اکتوبر 1932 عیسوی میں شائع ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں حالات حاضرہ کا صحیح فہم عطا فرمائے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔